امیر تیمور، جسے دنیا تیمور لنگ کے نام سے جانتی ہے، اس کی ایک ٹانگ میں لنگ تھا، جس کی وجہ سے اس کے مخالفین اسے تیمور لنگ کہا کرتے تھے۔ تیمور تیموری سلطنت کا بانی اور تاریخ عالم کے ایک عظیم جنگجو حکمران کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ تیمور کے استاد کا نام علی بیگ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ استاد علی بیگ اپنے طالب علموں کو سبق یاد کرانے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی تیمور کو نہیں مارا، کیونکہ تیمور ہمیشہ اپنا سبق یاد کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن علی بیگ نے تیمور کے والد کو بلا کر کہا کہ اس بچے کی قدر جانو، یہ نہ صرف ذہین ہے بلکہ دوسرے بچوں سے بہت آگے ہے، اس میں ناقابل یقین صلاحیتیں ہیں۔ تیمور نے صرف 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ تیمور ایک ترک منگول قبیلے برلاس سے تعلق رکھتا تھا۔ چنگیز خان اور امیر تیمور دونوں کا جد امجد تومنا خان تھا۔ تیمور لنگ کا تعلق سمرقند سے تھا۔ وہ سمرقند کے قریب ایک گاؤں کیش میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین معمولی درجے کے زمیندار تھے۔ تیمور دریائے جیہوں کے شمالی کنارے پر واقع شہر سبز، جس کو کش بھی کہتے ہیں، 1336 میں پیدا ہوا۔ یہ علاقہ اس وقت چغتائی سلطنت میں شامل تھا، جو زوال پذیر تھی۔ چغتائی حکمران بے بس ہو چکے تھے اور ہر جگہ منگول اور ترک سردار اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ تخت نشین ہونے کے بعد انہوں نے صاحب قرآن کا لقب اختیار کیا۔ علوم نجوم کی روح سے صاحب قرآن وہ شخص کہلاتا تھا جس کی پیدائش کے وقت زہرہ اور مشتری یا زحل اور مشتری ایک ہی برج میں ہوں۔ ایسا شخص اقبال مند، بہادر اور جری سمجھا جاتا تھا، مجازاً اپنے دور کا عظیم ترین حکمران۔ تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ممالک کو فتح کیا۔ وہ دنیا کے چند نادر لوگوں میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ تیمور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک ہی وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کام لے سکتے تھے، ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتے اور دوسرے میں کلہاڑا۔ بلخ میں تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا چاہا اور اپنا حق سمجھا اور اسی کو اپنا مقصد قرار دیا، جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کرتی تھی۔ اس غرض پر انہوں نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو ان کی موت تک پورے 37 سال تک جاری رہا۔ تیمور کے ابتدائی چند سال چغتائی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں پر قبضہ کرنے میں صرف ہو گئے۔ وہ 776 ہجری میں کاشغر اور 781 ہجری میں خوارزم پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے خراساں کا رخ کیا۔ 1381 بمطابق 783 میں ہرات کے خاندان کرت کو اطاعت پر مجبور کیا۔ اگلے سال نیشاپور اور اس کے نواح میں 785 میں قندھار اور سیستان پر قبضہ کر لیا۔ 1386 میں انہوں نے ایران کی مہم کا آغاز کیا جو یورش 6 سالہ کہلاتی ہے، اور اس مہم کے دوران میں آذربائیجان تک پورے شمالی ایران پر قابض ہو گئے۔ اس مہم کے دوران میں انہوں نے گرجستان پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1391 میں تیمور نے سیر اوردہ ایک علاقے کا نام ہے، یعنی خاندان سرائے جسے کہا جاتا ہے، کہ خان توکتمش کے خلاف لشکر کشی کی، جو فوجی نقطہ نظر سے فن حرب کا ایک عظیم کارنامہ سمجھا جاتی ہے۔ سرائے کے خان توکتمش کو سائبیریا کے آگ اور دوخان کے حکمران ارس خان نے تخت سے بے دخل کر دیا تھا۔ تیمور نے توکتمش کی مدد کی اور اس کو دوبارہ تخت دلایا، لیکن توکتمش خوارزم کو اپنی سلطنت کا ایک حصہ سمجھتا تھا اور اس لیے اس نے تیمور کا احسان ماننے سے انکار کر دیا اور احسان ماننے کی بجائے تیمور سے خوارزم کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ خوارزم دونوں حکمرانوں کے درمیان میں ایک مستقل نزاع بن گیا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے توکتمش بار بار تیموری مملکت پر حملہ آور ہوا، کبھی سیر دریا اور خوارزم کے راستے اور کبھی کفکار اور آذربائیجان کے راستے۔ تیمور نے توکتمش کی سرکوبی کے لیے 2 مرتبہ روس پر لشکر کشی کی۔ ان میں پہلی لشکر کشی 1391 میں سیر دریا یعنی دریائے سیہوں کے راستے کی گئی۔ تیمور اپنے عظیم لشکر کو قازقستان کے راستے جنوبی آتش اور یورپ تک بے آب و گیا میدانوں اور برف زاروں سے کامیابی سے گزار کر لے گیا اور دریائے کنزوجا کے کنارے میں موجود سمارا کے قریب 18 اپریل 1391 کو توکتمش کو ایک خون ریز جنگ میں شکست دی
روس کی مہم سے واپسی کے بعد تیمور نے 1392 میں ایران میں نئی لشکر کشی کا آغاز کیا جو یورش 5 سالہ کہلاتی ہے۔ اس مہم کے دوران میں اس نے ہمدان، اصفہان اور شیراز فتح کر لی، آل مظفر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور بغداد اور عراق سے احمد جلائر کو بے دخل کر دیا۔ اس طرح پورے ایران اور عراق پر قابض ہو گیا۔ ایران کی مہم سے فارغ ہو کر تبریز واپس پہنچتے ہی اس سے اطلاع ملی کہ تمش نے دربند کے راستے حملہ کر دیا ہے۔ تیمور نے دریائے تیرک کے کنارے 18 اپریل 1395 کو تغتمش کو ایک اور شکست دی جو شکست فاش ثابت ہوئی۔ اس کے بعد تیمور نے پیش قدمی کر کے دارالحکومت سرائے دریا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس مہم کے دوران میں تیمور استراخان، ماسکو، کیف اور کریمیا کے شہروں کو فتح کرتا ہوا اور تباہی پھیلاتا ہوا براستہ کفکار، گرجستان اور تبریز 798 ہجری میں سمرقند واپس آ گیا۔ 1398 میں تیمور نے ہندوستان کو فتح کرنے کے ارادے سے ہندوستان کا سفر کیا۔ ملتان اور دیپالپور سے ہوتا ہوا دسمبر 1398 میں دہلی پہنچا۔ دہلی کو فتح کرنے اور وہاں قتل عام کرنے کے بعد وہ میرٹھ گیا اور وہاں دریائے جمنا کی بالائی وادی میں ہندوؤں کے مقدس مقام ہردوار میں لوگوں کو یہ سمجھ کر قتل عام کیا کہ کافروں کو مار کر ثواب کمایا جا رہا ہے۔ اس جگہ تیمور کو اپنی سلطنت کو مغربی سرحدوں سے تشویشناک خبریں ملیں۔ احمد جلائر سلطان مصر کی مدد سے پھر بغداد واپس آ گیا تھا اور اس کے اور قرہ یوسف ترکمان کے ورغلانے سے عثمانی سلطان با یزید یلدرم ان سب کے ساتھ مل کر تیمور کے خلاف محاذ بنا رہا تھا۔ چنانچہ تیمور فوراً سمرقند واپس آ گیا۔ 1399 میں تیمور نے سمرقند سے اپنی آخری اور طویل ترین مہم کا آغاز کیا۔ تبریز پہنچ کر اس نے سلطان مصر کے پاس سفیر بھیجے جن کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ تیمور سلطان مصر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا جو احمد جلائر کی مدد اور حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ حلب، حماد، حمص اور بالبک کو فتح کرتا ہوا دمشق پہنچا اور حسب دستور لوگوں کا قتل عام کیا، شہر کو آگ لگا دی اور اس کے فوراً بعد بغداد آیا، لیکن احمد جلائر اس کے بغداد پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ اس دوران میں سلطان با یزید یلدرم نے اپنے پاس پناہ گزین احمد جلائر اور قرہ یوسف کی تحریک پر ایشیا کوچک میں تیموری علاقوں پر حملہ کر دیا۔ تیمور نے اختلافات کو خط و کتابت کے ذریعے حل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو اس نے سلطنت عثمانیہ پر لشکر کشی کا فیصلہ کیا۔ سیورس کا دفاع کرنے والے 4000 سپاہیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ با یزید اس وقت قسطنطنیہ جس کا موجودہ نام استنبول ہے کے محاصرے میں مصروف تھا۔ تیمور کے حملے کی اطلاع ملی تو محاصرہ اٹھا کر فوراً اناطولیہ کی طرف روانہ ہوا۔ انقرہ کے علاقے 21 جولائی 1402 کو دونوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی جو جنگ انقرہ کے نام سے مشہور ہے۔ با یزید کو شکست ہوئی اور گرفتار کر لیا گیا، لیکن تیمور اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آیا۔ اس نے ازمیر تک سارا ایشیا کوچک اجاڑ ڈالا۔ مصر کے مملوک سلطان کو جب اطلاع ملی کہ تیمور نے با یزید جیسے طاقتور حکمران کو شکست دے کر گرفتار کر لیا ہے تو سفیر بھیج کر تیمور کی اطاعت قبول کر لی۔ مصر میں تیمور کے نام کا سکہ ڈھالا گیا اور مکہ اور مدینہ میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ سمرقند واپس آنے کے بعد تیمور نے چین پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی، چونکہ چین بھی ایک زمانے میں چنگیز خان کی اولاد کے قبضے میں رہ چکا تھا اور ابھی تک اسی کی اولاد کے قبضے میں چلا آ رہا تھا، اس لیے تیمور اس پر بھی اپنا حق سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ تیمور کفاران چین کے خلاف جہاد کر کے اس خون ریزی کی تلافی کرنا چاہتا تھا جس کا شکار اب تک صرف مسلمان ہوئے تھے۔ سردیاں شباب پر تھیں اور تیمور بوڑھا ہو چکا تھا۔ منجمد دریا کو پار کر کے جب وہ اترار پہنچا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسی جگہ 18 فروری 1405 کو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی لاش سمرقند لا کر دفنا دی گئی۔ اس طرح ایک اور سٹوری اپنے انجام کو پہنچی۔